حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی وہ شیعہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم انہیں شیعہ کا لقب دے رہا ہے، کسے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ شیعہ قوم کا ذکر آج پوری دنیا میں لوگوں کی زبان پہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ممالک چھوڑ کے پوری دنیا آج ایک طرف ہے اور سب کا مقابلہ ڈٹ کر تنہا ایران کر رہا ہے۔ یہ ایران کب وجود میں آیا؟ یہ شیعہ قوم کا ذکر آج پوری دنیا میں لوگوں کی زبان پہ ہے کہ یہ لوگ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنی بڑی طاقت سے ڈٹ کر جو یہ قوم مقابلہ کر رہی ہے، آخر یہ شیعہ کب وجود میں آیا؟ بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے کہ شیعہ آخر وجود میں کب آیا، کیسے آیا۔ آج میں ایک شیعہ مولوی صاحب کی زبانی ہی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کب وجود میں آئے، کیسے آئے، ہمارا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ تو ویڈیو بہت اہم ہے، دلچسپ ہے۔ ان کی باتوں کو پہلے ہم سنتے ہیں، پھر علماء اہل سنت کی زبانی بھی میں آپ کو سناؤں گا کہ ان کا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آخر شیعہ وجود میں کب اور کیسے آیا، ویڈیو بہت دلچسپ ہے، چلیے ہم سے مل کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو شیعہ جو مذہب ہے یا فرقہ ہے، یہ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو اسلام کے اندر ایک سازش کے تحت داخل کیا گیا ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ برادر عزیز، غلط فہمیوں کا تو انبار ہے تاریخ میں 14 صدیوں سے۔ کبھی سبائی فرقہ، کبھی رافضی، کبھی کچھ، بہرحال ایک تسلسل ہے جو چلتا چلا رہا ہے۔ جہاں کچھ چیز دیکھی وہ لاد دی ہمارے اوپر۔ بہرحال اب کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ پہلے تو لفظ شیعہ کا کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا؟ اب دیکھتے ہیں یہ یہودی لائے یا اس سے پہلے کوئی لے آیا۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ 4 مرتبہ آیا بس، اور شیعہ وہ بھی 2 بار یا 3 بار آیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جو اسکالرس کی بات کر رہے ہیں، میں تو بڑے بڑے علماء کے منہ سے سنا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ شیعہ اور شیعہ ایک لفظ ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، ہے نا؟ جب یہ مسجدوں سے اور مدارس سے یہ کہا جائے، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ ہو گئے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب عام آدمی تو یہی سمجھے گا نا، یہ سمجھے گا۔ تو عام آدمی کی تو آپ بات چھوڑ دینا، بیچارہ وہ تو مظلوم ہے، وہ تو جو پروپیگنڈا اکثر، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کے سامنے آیت رکھ دی میں نے قرآن کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اب یہاں یہ پہ زبر ہے نا، شیعہ، اس کا معنی کیا ہے کہ گروہوں میں بٹ گئے، گروہوں میں جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ وہ اس کا ترجمہ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ شیعہ ہو گئے۔ یہ دیکھو قرآن میں آیا جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی وہ شیعہ ہو گئے۔ اچھا، اب آئیے لفظ شیعہ 4 جگہ ہے، کن معنی میں، کس الفاظ میں آیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ قرآن میں، انا اول المسلمین، مسلمان پہلے مسلمان۔ جی، اسی سورہ صافات میں قرآن مجید کی آیت ہے جناب نوح سے متعلق، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الآخرین وانا من شیعتہ لابراہیم انا من شیعتہ لابراہیم۔ یہ 79 سے لے کے 83 تک کی آیت۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم انہیں شیعہ کا لقب دے رہا ہے، کسے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، یعنی انہیں نوح کے شیعہ ہے۔ اب یہاں شیعہ کس معنی میں بتا دیں مجھے ارباب حل وقت، ارباب لغت بتا دیں، شیعہ کس معنی میں یہاں؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہیں نوح کے شیعوں میں سے ہیں ابراہیم، جب اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ عبادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آئیے سورہ قصص میں ایک ہی آیت میں 2 بار آیا۔ فوجد، جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، آپ بازار میں پہنچے، ہینا غفلتین، جب سوئے ہوئے تھے یا جو بھی تھا، وہ ہینا غفلتین کے بہت سارے ترجمے کیے گئے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، آپ نے وہاں 2 افراد کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کے شیعوں میں سے تھا، ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یہاں شیعہ کس معنی میں؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اور جو ان کا شیعہ تھا اس نے ان کو مدد کے لیے پکارا۔ اگر بحث لفظی چھڑ جائے نا تو قرآن میں 4 مقام پہ لفظ شیعہ آیا ہے، جن میں سے 3 بہترین معنی میں آیا، جی، حامی،
مدح میں آیا نا، مدح میں جناب ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ ان کے فالوورز میں، پیروکاروں میں یا حامیوں میں، جو بھی اچھے معنی میں ہے نا، اچھے معنی یہاں بھی یہ ان کا شیعہ فالوورز تھا، یعنی ان کا حامی تھا یا ان کا پیروکار تھا، جو بھی تھا بنی اسرائیل میں شیعہ تھا، شیعہ لفظ ہے۔ پھر وہ سورہ مریم میں ایک جگہ ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہم نے ہر گروہ میں سے، یہاں پہ مفرد کے معنی میں شیعہ مفرد کے، وہ پھر یہاں ہر گروہ کیونکہ من کل لگ گیا نا تو پھر وہ بہت سارے سے، تو شیعہ کا پہلے معنی لوگ سمجھ لیں کہ شیعہ کے معنی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دوست، حامی، پیروکار، گروہ، جماعت، یہ سارے معنی ہیں، اور قرآن مجید میں ان معنوں میں آیا، ٹھیک، لفظ شیعہ 3 جگہ مدح میں آیا، ایک جگہ بطور کلی آیا، بطور کلی سب کے لیے گروہ کے معنی میں آیا، 3 جگہ بہترین معنی میں۔ اب آئیے سورہ بینہ 98واں سورہ ہے قرآن مجید کا، یعنی وہ آخری پارہ 30ویں پارے میں 98واں سورہ ہے سورہ بینہ، وہاں 7ویں آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہ خیر البریہ ہے۔ یہ میرے کتاب خانے میں رکھی ہوئی در منصور، اور اسی میں اور بھی حوالے بہت سارے دیے ہیں، ابن عساکر نے بھی لکھا، اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سب سے نقل کی روایت، اور در منصور نے بھی نقل کیا، اور سیوطی، علامہ سیوطی نے، علامہ سیوطی کا مقام جو ہے وہ سب جانتے ہیں ہمارے علماء والے، وہ اس آیت کی تفسیر میں جہاں اور مقام اور چیزیں لکھ رہے ہیں نا، وہاں ایک روایت یہ بھی لکھ رہے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کر رہے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کر رہے ہیں، جناب ابو سعید خدری سے نقل کی جا رہی ہے، کہیں اور بھی بہت سارے ناموں سے نقل، ابن عساکر نے کسی کے حوالے سے نے کہی، ابن حجر عسقلانی نے کسی اور نقل سب نے کی، اور اس کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں جناب عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض جگہ کہ پہلے حضور نے فرمایا بعد میں آیا تھا، اور ابو سعید خدری کے حوالے سے جو روایت ہے اس میں کہ پہلے آیت آئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو علی داخل ہو رہے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو خیر البریہ کی تفسیر ہے کہ یہ علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ ہے۔ یہ پہلا نام تاریخی اعتبار سے حضور کے زمانے میں پڑ چکا تھا۔ اچھا، کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ علی کے چاہنے والوں کے لیے، جو اس سے علی سے محبت کرتے ہیں، وہاں شیعہ کا معنی یہی ہوا نا، صحیح، یہ جو خیر البریہ ہے یہ علی اور ان کے دوست، علی اور اس کے چاہنے والے، ٹھیک ہے، علی اس کے چاہنے والے، یہ تاریخی اعتبار سے لفظ شیعہ۔ اب آئیے، ایک زمانہ آیا 2 گروہ تھے مسلمانوں میں، شیعہ نے علی، شیعہ نے عثمان، تاریخ میں نام موجود، ٹھیک ہے، اس طرف کوئی نہیں جاتا، شیعہ نے عثمان میں تھے، لیکن ہوا کیا کہ محدود مدت کے بعد وہ گروہ ختم ہو گیا، لیکن شیعہ نے علی اس لیے باقی رہا نام کیونکہ مستقل مقاومت کی حالت میں تھے، یعنی ان کا ٹکراؤ تھا نا، پہلے بنی امیہ سے تھا، پھر بنی عباس سے تھا، کیونکہ دونوں کو یہ خطرہ تھا، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، لوگ مانے نہ مانے، دونوں کو خطرہ تھا انہی سے، کہ بھئی یہ کیونکہ حق کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، بنی عباس کی تو پوری تاریخ بھری رہی کہ ہماری مدد، یعنی شیعوں کی مدد انہوں نے لی، اور اس کے بعد لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ وہ بعد میں امامت کی بحث میں بتا دیں گے کہ ائمہ تحریر نے بنی عباس کا ساتھ اسی لیے نہیں دیا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت سے گروہ چل رہے ہیں، یہ تاریخی طور پہ سب سے پہلے جو نام وجود میں آیا ہے، شیعوں نے اپنا نام نہیں رکھ لیا، تاریخی طور پہ جو وجود میں آیا وہ خود دنیا نے یہ نام دیا کیونکہ حضور کی زبان سے سنا تھا، چاہے وہ محبت میں کہیں چاہے وہ نفرت میں کہیں، وہ کہتے تھے شیعہ نے علی، یعنی یہ علی کا گروہ ہے، علی کے گروہ، یہ علی کا گروہ ہے، علی کے تو یہ لفظ تو مل جائے گا تاریخی طور پر، قرآن میں بھی مل جائے گا، حدیث میں بھی مل جائے گا، بحث جن ناموں پہ ہونی چاہیے اس پہ نہیں کرتا کوئی، وہاں بالوں پر جلنے لگتے ہیں سب کے، ہم سوال کر لیں تو جب بھی مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی تو سوال کیجیے وہ نام کب آئے، اس کے لیے کوئی بحث نہیں کہ قرآن کی بحث، کوئی حدیث کی بحث، کوئی تاریخ پر نہیں، اس کی نہیں، اس کی بحث جو پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جلوس سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جواب اسی طرح عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے،
نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہیں. اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے بدلے مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت. اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہے. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے. اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو. کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے. اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا. اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا. ناظرین ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور کامنٹ کر کے. کس کی بات آپ کو درست لگی یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیے گا. شیعہ قوم کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.